ایک سینئر مسلمان تاجر سے کسی ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کو خدا نے 95 سال کی عمر دی، یعنی تقریباً 1 صدی آپ نے جی۔ اس لمبی زندگی میں آپ نے کیا سیکھا اور کیا تجربہ حاصل کیا؟ وہ تاجر اس سوال کے بعد 2 منٹ چپ رہے۔ اس کے بعد انہوں نے نہایت سنجیدہ انداز میں کہا، کوئی تجربہ نہیں، بس پیدا ہوئے، بڑے ہوئے تو بزنس میں لگ گئے، شادی کی اور بچے پیدا کیے، بچوں کو سیٹل کیا، اب آخری عمر میں بچوں کا دکھ جھیل رہے ہیں اور موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ موجودہ زمانے میں یہی ہر گھرانے کی کہانی ہے۔ موجودہ زمانے میں تقریباً ہر ماں باپ کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنی تمام محبتوں کا مرکز بناتے ہیں، بچوں کی زندگی سنوارنے کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالتے ہیں، مگر آخر میں تقریباً ہر ایک کا یہ حال ہوتا ہے کہ بچے غیر وفادار نکلتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی آزادانہ زندگی بنا لیتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ماں باپ کی خدمت ایک فرسودہ تصور بن چکا ہے۔ بچوں کی ترقی کو ماں باپ اس حسرت کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں کہ جس پیڑ کو ہم نے محنت کر کے اگایا تھا، اس پیڑ کا سایہ بھی ہمیں نصیب نہ ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ بچے اپنے دوست کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے۔ یہ حدیث نبوی موجودہ زمانے پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ آج ساری دنیا میں عمومی طور پر ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس واقعے کا سب سے زیادہ بڑا حصہ ان لوگوں کو مل رہا ہے جو ساری زندگی بچوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور آخر میں ان کے حصے میں غم کے سوا اور کچھ نہیں آتا۔ مزید یہ کہ ایسے ماں باپ اس حدیث کا مصداق ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ شخص ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو کھو دے۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے اور مزید واضح کرنے کے لیے 2-3 پہلوؤں پر توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلا یہ کہ بچوں کے والدین کی محبت اور بچوں کی بہتری کی تگودو کوئی غلط عمل نہیں، یہ عین فطری عمل ہے۔ اصل مسئلہ تب پیش آتا ہے جب آپ اسے ہی زندگی کا مقصد بنا لیں اور اپنے اصل مقصد سے غافل ہو جائیں۔ اعتدال ہی بہترین راستہ ہے اور یہاں بھی اعتدال کی راہ پر چلنا ہی درست عمل ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ بچوں کی محبت میں حرام حلال کی تمیز ہی چھوڑ دیں اور بس بچوں کے لیے جو کچھ جیسے تیسے بن پائے اس کے حصول میں جت جائیں۔ مولانا نے جو لکھا ہے کہ بچے غیر وفادار ہیں، تو اکثر یہ مشاہدہ وہاں دیکھا گیا ہے جہاں اولاد حرام پر پالی گئی ہو اور اولاد کی تربیت پر کوئی توجہ نہ دی گئی ہو۔ اگر آپ اعتدال کی راہ پر چلتے ہوئے حلال پر اولاد کی پرورش کریں اور ان کی تربیت پر پوری توجہ رکھیں تو کم از کم میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ایسی اولاد سے ماں باپ کو وہ دکھ ملے ہوں جن کا ذکر مولانا نے کیا۔ آج بھی رزق حلال پر پلی اور اچھی تربیت یافتہ اولادیں والدین کے پاؤں دھو دھو کر پیتی نظر آتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا اس دنیا میں سب سے پہلا اور اہم مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ یہ چیز زندگی کے ہر معاملے میں نظر آنی چاہیے۔ اب جو کچھ کریں وہ اللہ کے احکام کے تابع رہتے ہوئے کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے لیے ہمیشہ آخرت کو دنیا پر ترجیح حاصل ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے گزرے گی تو یقیناً یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں اور مرتے وقت پچھتاوا ہی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ایسی تباہ کاریوں سے بچائے اور ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔